نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی کے لمحات و اوقات میں امت کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 جمعوں سے وقت کی قدر و قیمت، زندگی کے لمحات کو غنیمت جاننا، وقت کو نیک اعمال سے آباد رکھنا، اس سلسلے میں چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو زندگی کا جتنا وقت اس کے حق میں مقرر اور مقدر کیا،
کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی کے لمحات اور اوقات کی قدر کی اور اپنی زندگی کے ان لمحات اور اوقات کو اللہ کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کی۔ یہ قابل قدر انسان ہے، یہ قابل مبارکباد انسان ہے، یہ قابل تعریف انسان ہے، یہ قابل ستائش انسان ہے جو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت جانتا ہے۔ اور گزشتہ ہفتہ جمعہ ہم نے کہا کہ وقت کو ہم کیسے آباد رکھیں، اس سلسلے میں جس پہلے عمل کی طرف میں نے آپ کی رہنمائی کی، فرائض و واجبات کی ادائیگی سے اپنے اوقات کو آباد رکھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں فرائض اور واجبات کی پابندی کہاں تک ہو پا رہی ہے، اور نمازوں کے مسئلے میں اور دیگر واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں ہم کس قدر پابند ہیں، اس کا ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے۔ اور جب تک جائزہ نہ لیں، گزشتہ جمعہ فرائض کے سلسلے میں چند باتیں ہم نے معلوم کیں، اور یہ تقریباً 7 دن گزر گئے، پھر اگلی جمعہ میں ہم حاضر ہیں۔ ایک ہفتے میں ہم نے کتنی نمازوں کی پابندی کی اور کون سی نماز ہم پر شاخ گزری، اس کا جائزہ لینا چاہیے دوستو۔ جب تک یہ جائزے کی کیفیت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، اس وقت تک یاد رکھیے کہ ہم کسی بھی خیر کو اپنانے والے اور پوری پابندی اور مداومت کے ساتھ لگاتار اس کام کو انجام دینے والے بندوں میں ہم شامل ہو نہیں سکتے۔ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہی ہے، وہ اپنی زندگی کا ہمہ وقت جائزہ لیتے ہیں۔ زندگی میں اگر بھول ہو جائے تو توبہ و استغفار کے ذریعے اس کی معافی حاصل کرتے ہیں، اور فیوچر اور مستقبل میں اس نقصان کی تلافی کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور گزشتہ جمعہ کے آخر میں ہم نے کہا اپنے اوقات کو آباد رکھنے کا ایک اور بہترین عمل تلاوت قرآن کا اہتمام ہے۔ قرآن مجید کی پابندی سے اپنے اوقات کو آباد رکھیے، تلاوت قرآن سے اپنی زندگی کو صحیح معنی میں زندگی دینے کی کوشش کیجیے۔ وہ زندگی جس میں مردہ پن ہے، یقیناً وہ زندگی ہے جس کا قرآن مجید کے ساتھ کوئی لگاؤ اور شغف نہ ہو۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے تلاوت قرآن کو ایک موسم کے ساتھ خاص کر دیا، رمضان کے ساتھ خاص کر دیا، اور رمضان کے بعد کتنے مہینے گزر گئے اور انہیں ایک پارہ پڑھنے کی بھی توفیق نہ ملی۔ رمضان میں 10 مرتبہ قرآن ختم کرنے والے اور بڑے فخر سے بھری مجلس میں ذکر کرنے والے، میرا اس رمضان میں 5 مرتبہ قرآن مکمل ہوا، 6 مرتبہ قرآن مکمل ہوا، 3 مرتبہ میں نے دورہ کیا۔ بڑی اچھی بات ہے، قابل تعریف ہے، اللہ کرے کہ اس کو قبول کرے۔ لیکن رمضان کے بعد ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ایسا ظالمانہ رویہ ہوتا ہے، اللہ ہی رحم کرے کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اس قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، ایسا معاملہ ہم کرتے ہیں دوستو۔ اور یہ بھی ہم نے کہا کہ یہ بہانہ نہ بنائیں کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے آسان بنا کے نازل کیا ہے، پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی یہ آسان ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی اس کی تعلیمات بڑی آسان ہیں، اگر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اپنی زندگی کو بسر کرانا یہ بھی آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لیکن کیا بات ہے، ہر کوئی محسوس کرتا ہے بڑی جاندار کتاب ہے، یہ بڑی شاہکار کتاب ہے،
اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، یہ امت مسلمہ کے حق میں عطا کردہ ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ ہر کوئی مانتا ہے، کہتا ہے، اپنے اپنے الفاظ میں قرآن کی تعریف کرتا ہے، لیکن جب عملی زندگی کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید کی آوازیں یا تو مدارس میں ہمیں گونجتے ہوئی نظر آتی ہیں، یا ان گھرانوں میں ہمیں قرآن مجید کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں جن گھر کے افراد نمازوں کی پابندی کرتے ہوں اور دیندار ہوں۔ صرف اس طبقے تک ہم نے قرآن کو محدود کر کے رکھ دیا۔ اور اسی لیے دیکھیے، اگر گھر کے افتتاح کے موقع پر گھر کے افراد میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ سورہ بقرہ پڑھ سکیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ گھر کے کتنے افراد ہیں دوستو جنہیں سورہ بقرہ تک پڑھنا نہیں آتا ہے؟ 40 سال 50 سال 30 سال ہمارے گزر گئے، بڑے بڑے دنیا کے فارمولے ہمیں یاد ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑا نام ہے آپ کا، دنیاوی اعتبار سے بڑی پہچان ہے آپ کی، دنیاوی اعتبار سے بڑا کام ہے آپ کا، لیکن جب قرآن کی بات آئے، حضرت مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بس 10 سال سے آپ یہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آپ نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے کیا وقت کھپایا؟ قرآن کو پڑھنے کے لیے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں توفیق کا مطالبہ کیا؟ کیا آپ نے قرآن کو پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے ان بچوں سے سیکھنے کی آپ نے کوشش کی کہ آپ کے بچے مکتب میں پڑھتے ہیں، دعائیں ان کی زبان پہ جاری ہیں، تلاوت قرآن ان کی زبان پہ جاری ہے، اور آپ کو ایک گوارا نہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں سے قرآن مجید اور دعائیں سیکھ پائیں؟ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا ہو چکا ہوں، میں کیوں کر اس بندے سے قرآن حاصل کروں، یہ تو عمر میں بہت چھوٹا ہے مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ کہا دوستو کہ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں ہمارا یہ ظالمانہ رویہ، شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی کے ہاتھوں مصحف کو تھمایا جاتا ہے، قرآن مجید کو اس کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے، یہ ایک رسم کے طور پر ہے۔ اللہ کی قسم، نہ یہ کہ ہماری دل میں یہ صحیح جذبہ ہو کہ اس لڑکا اور لڑکی دونوں کا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط ہو جائے، یہ ہماری فکر نہیں ہوتی ہے دوستو۔ اسی لیے کبھی شادی کے بعد دلہے کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ دلہن نے ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، جس قرآن مجید اور مصحف کو ان کے گھر والوں نے اس کے ہاتھ میں تھمایا، آج وہ قرآن صرف جو ہے الماری کی زینت بنا ہوا ہے، وہ مصحف صرف الماری کی زینت بنا ہوا ہے، اور لڑکے میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنی دلہن سے یہ کہہ سکیں کہ قرآن مجید کو پڑھ لیا کرو۔ اپنے دن کی شروعات نماز فجر اور تلاوت قرآن سے کرنا، یہ بہت ہی بابرکت دن ہوتا ہے جس دن میں آپ کی شروعات نماز فجر اور تلاوت قرآن سے ہو۔ کہا کہ نہیں دوستو، کبھی کبھار آپ برائی کو محسوس کرتے ہیں، لیکن برائی کو برائی بتانے میں جو جھجک آپ کے اندر ہوتی ہے، یہی آج سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں خیر عام نہیں ہو رہا ہے، بھلائی عام نہیں ہو رہی ہے، برائی کے میدان میں تو کیا کہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی گانا یا فلم جس کو جو ہے آپ اس کے اپڈیٹ کو آپ جانتے ہیں، اور جب تک اسے اپنے دوستوں میں نہ اگل دیں، جب تک آپ اپنے رشتہ داروں میں اس حوالے سے نہ بتا دیں، تب تک آپ کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ دلچسپی گانوں سے ہے، دلچسپی فلمی دنیا سے ہے، لیکن ہماری دلچسپی مصحف سے نہیں اور تلاوت قرآن سے نہیں۔ اسی لیے مہینے اور ہفتے گزر جائیں، لیکن قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں تھامنا اور اسے پڑھنا یہ گوارا نہیں ہوتا ہے دوستو۔ معاف کیجئے گا کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہمارا مقصود نہیں،
بلکہ جو مسئلہ ہم ذکر کرتے ہیں اس مسئلے پر ہم کیسے قابو پائیں گے؟ صرف یہ کہتے رہیں ہم آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں، کہ صرف یہ شکوے شکایات کرنے سے امت مسلمہ میں یہ بیماری ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس بیماری کی دوا ہمیں تلاش کرنی ہے، اس بیماری کا علاج ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ خود آپ اپنی ذات میں اس کا علاج تلاش کر سکتے ہیں اور اس کی دوا آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ دوستو وہ یہ ہیں، وہ دوا اور علاج یہ ہیں کہ آپ اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، تلاوت قرآن کا خود بخود آپ اہتمام کرنے لگ جائیں گے۔ آپ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کس قدر ہمت افزائی کی، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کیسے موٹیویٹ کیا، دیکھیے آپ۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن بند کر دو مت پڑھو، جب تک پڑھنا نہ آئے تب تک قرآن مجید کو نہ چھونا، یہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید یہ تمہاری کتاب نہیں، یہ صرف مدرسے میں پڑھنے والوں کی کتاب ہے، یہ صرف علماء کی کتاب ہے، صرف وہی پڑھیں گے اور آپ سب نہیں پڑھیں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، یاد رکھیں آپ، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اپنی عوام کو قرآن سے دور رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے پاس ان کی گرفت ہوگی، کیونکہ یہ قرآن مجید سب کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیسے آپ نے ہمت افزائی کیجی، آپ نے کی دیکھی آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران۔ قرآن پڑھنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہے آپ کو، پھر بھی ایک جذبہ ہے آپ کے اندر، چلو اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، چلو اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اس جذبے سے آپ لے کر بیٹھے ہیں اور آپ ہجے کر کے پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے اٹک رہے ہیں، پھر بھی ہمت نہیں ہار رہے ہیں، پھر بھی آپ پڑھ رہے ہیں، ہجے کر کر کے آپ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب، دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، ایک ایک لیٹر پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں آپ نے کما لیا، اور وہیں پر آپ اٹک کے پڑھتے ہیں، جذبہ ہے، شوق ہے، پڑھنا نہیں آتا پھر بھی پڑھنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ، اسی لیے قرآن کو لے کر بیٹھتے ہیں، ہجے کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الف پر 20 نیکیاں، لام پر 20 نیکیاں اور میم پر 20 نیکیاں، آپ نے 60 نیکیاں حاصل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دوستو، یہ ہمت افزائی ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن کو اپنے دل میں آباد کریں دوستو، تبھی اس کے لیے وقت کھپانا آسان ہوگا۔ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے، ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ کبھی رات میں آپ سو رہے ہیں، آپ بے چین ہو رہے ہیں اپنے بستر میں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے آپ کو، بعد میں آپ نے جائزہ لیا تو پتا چلا کہ روزانہ قرآن پڑھنا آپ کا معمول تھا، آج کسی وجہ سے قرآن پڑھ نہیں پائے، اس لیے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تڑپ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ نیکی کے عادی بن جائیں، آپ نیکی کی عادت، نیکی کی آپ جو ہے یعنی پہچان بن جائیں، آپ اسی وقت ہی ہو سکتا ہے۔ جیسے معاف کیجیے گا، ایک مثال دیتے ہیں ہم، جو گناہ کا عادی ہوتا ہے، جس کو گناہ اور شہوت کی لت لگ جاتی ہے، گھر میں کچھ پروگرام تھا، ایک ٹائم ہے جس میں نعوذ باللہ وہ غلط چیزیں دیکھتا ہے، اور اس وقت کسی وجہ سے گھر میں مہمان آنے کی وجہ سے وہ برائی کا اسے موقع نہ ملا، تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب تک وہ برائی نہ کر بیٹھے اس وقت تک اس کے دل کو تسلی نہیں ملتی۔ کیوں؟ یہ صاحب شر ہے، یہ برائی کا عادی ہے، برائی میں ملوث ہے، برائی کی لت لگی ہوئی ہے، اسی لیے جب تک برائی نہ کر بیٹھے اس وقت تک اسے تسلی نہیں ملتی۔ اور اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر انسان پڑھنا یہ مسنون ہے۔
اور 20/1 پارے میں جو سورہ سجدہ ہے، سجدے کی بعد والی آیت پڑھ کر دیکھیے اللہ نے ایمان والے بندوں کے بارے میں کیا فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ کے بعض بندے وہ ہوتے ہیں جن کے پہلو بستروں سے رات کے موقع پر الگ ہو جاتے ہیں، سوتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک عجیب قسم کی بے چینی ان کی زندگی میں آتی ہے رات کے اس موقع پر جہاں پوری انسانیت میٹھی نیند لے رہی ہوتی ہے۔ اس رات کے آخری لمحے میں یہ اللہ کے نیک بندے اپنے بازوؤں کو بستروں سے الگ کر دیتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امید لگاتے ہوئے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے دوستو۔ ہم معاشرے میں ایسے دو احباب کو بھی پائیں گے جو برائی کی دنیا میں مگن ہے اور ایک نیکی کی دنیا میں آباد ہے۔ ایک برائی کی دنیا میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے اور ایک نیکی کی دنیا میں اپنی شہوات کی قربانی دے رہا ہے۔ کس کا اللہ کے پاس مقام و مرتبہ ہوگا؟ اس بندے کا اللہ کے پاس مقام و مرتبہ ہوگا جو آخرت کو چاہتے ہوئے، اپنے رب کی رضامندی کو چاہتے ہوئے، اللہ کی تیار کردہ جنت کو پانے کی خاطر اپنی خواہشات کی قربانی، اپنی نیند کی قربانی، اپنی بہت ساری یعنی نفسانی خواہشات کی قربانی، مال کی قربانی دیتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے۔ ورنہ سردی کے اس موسم میں نماز فجر کے موقع پر انسانیت خصوصاً امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس کو یہ گوارا نہیں کہ نرم گرم بستر کو چھوڑ دیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ کہا کہ اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے صحیح جذبہ چاہیے، اس کے لیے لگن چاہیے، اس کے لیے توفیق چاہیے، اور اللہ کی توفیق جب تک آپ کے ساتھ شامل حال نہ ہوگی اس وقت تک آپ قرآن لے کر پڑھ نہیں سکتے ہیں دوستو۔ تو زندگی کا یہ معمول بنائیں، آج سے ہماری زندگی کی یہ جو ہے عادت بن جانی چاہیے کہ ایک وقت خاص کر لیجئے، بس کافی ہے۔ شروعات میں بعض لوگ جذبے میں 10 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرتے، 2 دن 3 دن پڑھتے، چوتھے دن 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا یمل حتی تملو، اللہ کبھی بیزار نہیں ہوں گے، تم بیزار ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کیا ہے؟ جو آپ لگاتار کریں، آپ کوانٹٹی کم ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ لگاتار کرنا چاہیے دوستو۔ روزانہ 1 صفحہ کافی ہے۔ پہلے سے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ جو لاسٹ جو یعنی پارٹ ہے جسے آپ جزء عام کہتے ہیں، وہ 30واں پارہ آپ جس زبان کو جانتے ہیں، انگریزی، تمل، ہندی، اردو، جو زبان آپ جانتے ہیں اس زبان میں اس کا ایک مختصر مطلب روزانہ 2-3 آیتیں پڑھتے رہیے۔ سبحان اللہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا جب قرآن مجید کی آیتیں نماز میں پڑھی جائیں گی، عموماً امام صاحب اکثر نمازوں میں ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو آخری پارے میں ہے، آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی، کیونکہ آپ جب سن رہے ہوں گے ان آیتوں کو، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ ان آیتوں میں ہم بندوں کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں، اگر یہ معلوم کر لیں، پڑھتے ہوئے آپ کے دلوں کی دنیا بدل جائے گی اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے دوستو۔ تو یہ ضروری ہے، اور کوئی دن جیسا کہ میں نے کہا عادت بنا لیں دوستو، کبھی ہماری زندگی میں ایسا دن بھی آنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو بستر کے حوالے کر دیا، پھر اٹھ رہا ہوں، قرآن مجید پڑھ کے سو رہا ہوں۔ کیوں؟ اس دن کسی وجہ سے میں نے قرآن کو پڑھ نہیں پایا، تو جب تک نہ پڑھوں اس وقت تک صحیح معنی میں مجھے نیند نہ آئے۔ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں دوستو۔ اور اسی طرح آپ میں سے وہ جو الحمدللہ جو قرآن پڑھنے کے عادی ہیں مسلسل، ان سے ہماری گزارش ہے کہ کبھی گھر میں مہمان آ گئے، گھر کا کبھی کچھ پروگرام بن گیا، لوگ ہمیشہ بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ نیک کام کرنے والوں کے اندر بعض کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، اگر کوئی بہانہ نہ ملے تو کر لیتے ہیں،
اگر معمولی بہانہ بھی مل جائے نمازوں کو چھوڑنے، تلاوت قرآن کو یعنی ضائع کرنے کے لیے، وہ ایک بہانہ کافی ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے وہ خیرات کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، خیرات سے اپنے دامن کو چھڑانے کے لیے نہیں بلکہ خیرات کو انجام دینے کے لیے، گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ وہ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر ایک مدرسہ ہے، میں اس مدرسے میں پڑھنے والی طالبات اور بچیوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر آپ روزانہ قرآن مجید کی پابندی کرتی ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن جب آپ گھر جاتی ہیں اور گھر کے ماحول کو بھی تلاوت قرآن کا ماحول بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ معزز طالبات، خواتین کا ماحول بگڑا ہوا ہے، خواتین کا ماحول بدلا ہوا ہے، خواتین سمجھتی ہیں کہ باورچی خانے کی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ ان پر جو ہے یعنی فرض ہے اور بقیہ ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ یہ آپ طالبات گھر کے ماحول کو بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کریں گی۔ ایسا نہیں کہ یہاں رہتی ہیں آپ ماشاءاللہ پابندی کر رہی ہیں، جیسے ہی چھٹی ملی تو سمجھ لیا آپ نے تلاوت قرآن سے بھی ہمیں چھٹی مل گئی۔ یاد رکھیں مومن بندے کو کبھی عبادات سے چھٹی نہیں ملتی، ایک موقع پر چھٹی ملتی ہے ہمیں، وہ یہ کہ جب موت کا سامنا کرنا پڑے، جبریل جب ملک الموت موت کے فرشتے آ جائیں اور ہماری روح قبض کر لیں، اس کے بعد ہمیں چھٹی ہے دوستو۔ ہم نے جو کچھ کیا اب ہمیں اس کا جو ہے یعنی جزا اور سزا ہمیں پانا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو کہا کہ ہمیں آرام نہیں ہے، آرام پسندی آج امت مسلمہ کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ صحابہ اگر آرام پسندی سے کام لیتے یہ اربوں کی آبادی، یہ اربوں کی تعداد مسلمانوں کی آج دنیا انسانیت میں نظر نہ آتی۔ صحابہ نے محنت کی، صحابہ نے اپنی نیند اپنے آرام کو قربان کیا، تب چل کر وہ معاشرے میں ایک بدلاؤ لانے کے قابل بنے دوستو۔ تو اسی طرح ہم اس مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں سے گزارش کریں گے وہ خواتین میں بیداری لانے کا سبب بنے اور اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے میں آپ کا یہ کردار ہونا چاہیے، اور آپ کے گھر کے ذمہ دار اور والدین یہ محسوس کریں ہم نے اپنی بچی کا داخلہ اس مدرسہ اور کلیہ میں کرا کے بہت اچھا کیا، میری بچی میں بہت بدلاؤ آیا ہے، بڑی مکارم اخلاق کی یہ پابند ہے، نمازوں کی یہ پابند ہے، تلاوت قرآن کی یہ پابند ہے، ماں باپ کا کہاں مانتی ہے، بڑوں کا احترام کرتی ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتی ہے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ یہ محسوس آپ کے گھر والے کرنا چاہیے، تبھی چل کر یہ جو بھلائی ہے جو آپ کو اللہ نے عطا کی ہے، آپ کے خاندان کی وہ لڑکیاں جو اپنے اوقات کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، آپ کے ذریعے سے اللہ ان لڑکیوں کو یہ توفیق دے گا کہ ایسے مبارک اداروں میں آ کر پڑھ سکیں اور اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ لا سکیں۔ تو دوستو اگر آپ کی زندگی سے ایک بھلائی جڑی ہوئی ہے، اللہ کی خاطر کبھی اسے ضائع نہ کرنا۔ آج حالات ایسے ہیں کہ بھلائی کو اپنانا بہت مشکل ہو چکا ہے دوستو، آج بھلائی کو اپنانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ برائی کے راستے تو بڑے آسان نظر آتے ہیں اور بھلائی کے راستے بہت تنگ نظر آتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کردار سے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ برائی کے راستوں کو تنگ کیجئے اور بھلائی کے راستوں کو آسان کیجئے۔ تو اس کے حوالے سے آج جو ہم نے آپ کو پیغام دیا کہ تلاوت قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے۔ ہم اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو آج ہی تہیہ کیجئے، آپ کی بستی میں آپ کے علاقے اور گھر کے قریب جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان کے پاس جائیے اور وقت نکالیے، آپ مانگیے ان سے، بھائی میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں، کہ شیخ میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے وقت نکالیے۔ اس طرح اگر آپ نے روزانہ تھوڑی دیر اگر آپ نے وقت نکالا، اللہ کی قسم رمضان کی گھڑیاں آنے سے پہلے قرآن مجید کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے والے ہم بن جائیں گے انشاءاللہ، صحیح ڈھنگ سے ہم پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ سے مانگیے، وقت کھپائیے اور اپنے اس جو ہے مسئلے کا سلوشن ڈھونڈیے، اور ایسا نہ ہو کہ رمضان آ گیا ہم انشاءاللہ جتنے لوگ یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ تمام سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ رمضان کی گھڑیاں آپ کے حق میں بہت اچھی طرح سے گزریں گی، کہ بہت اچھی طرح سے آپ تلاوت قرآن کی پابندی کرنے والے بن جائیں گے۔ ابھی ہمارے پاس بہت شارٹ پیریڈ ہے، بہت
مختصر وقت ہے، بس چند دن باقی ہیں، چند مہینے باقی ہیں، بس ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہماری اس خرابی کو دور کرنا ہے اور خامی کو دور کرنا ہے۔ ان بندوں میں ہمیں شامل ہونا ہے جو قرآن مجید کا اہتمام کرتے ہیں، جو قرآن مجید پر توجہ دیتے ہیں، جو قرآن مجید کی قدر کرتے ہیں، ایسے بندوں میں ہم سب کو شامل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو زندگی کی قدر و قیمت جانتے ہوئے ہر نیک کام کو آگے بڑھ کر اس میں جو ہے ایک بہتر کردار ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ خیر کے راستے تو ہمارے لیے ہموار کر دے، اے اللہ تو خیر کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ شر کے دروازوں کو ہم پر بند اور تنگ کر دے، اے اللہ شر کے فتنوں سے ہم سب کی تو حفاظت فرما، ہر قسم کی آفت و پریشانی سے، ہر قسم کی مصیبت و آفت سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، امن والی زندگی ہمیں نصیب فرما، تلاوت قرآن والی زندگی ہمیں نصیب فرما، قرآن کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جب تک اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ، تیری کتاب کے ساتھ جڑ کر رہنے والے بندوں میں باقی رکھ۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ فرما، تلاوت قرآن پر ہمارا خاتمہ فرما، قرآن کی تعلیمات پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، اللهم وفقنا لتلاوة القرآن، اللهم وفقنا لتلاوة القرآن، اللهم وفقنا لتلاوة القرآن، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔